بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک صحابی رسول جن پر جنات کا حملہ ہوا، انہوں نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے جنات نے انہیں شہید کر دیا؟ وہ صحابی رسول کون تھے اور یہ عجیب و غریب واقعہ کب پیش آیا؟ یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، البتہ انسانی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ دنیا اسلام سمیت دنیا کی ہر قدیم تہذیب جنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہے، خواہ وہ قدیم عراق کی تہذیب ہو، قدیم عربی داستانیں ہو یا زرتشت قوم کے عقائد ہو۔ تقریباً ہر قوم لوگ کہانیاں اور عقائد میں سے کسی نہ کسی شکل میں جنات کا تذکرہ ملتا ہے۔ زمین پر انسانوں کو آباد کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنات کے بے شمار قبائل کو پھیلا دیا تھا، لیکن جب قوم جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو گئے اور وہ زمین میں فتنہ فساد مچانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سرکش جناتوں کو بطور سزا مختلف جزیروں اور ویران جنگلوں میں قید کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جنات آزاد ہوئے تو انہوں نے دوبارہ زمین پر فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کو اپنے تابع کر لیا اور سرکش جنوں کو قید میں ڈال دیا۔ جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو جنوں کے بہت سارے قبائل نے اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی ہماری طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوئے، لیکن شریر جناتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ یہ شریر جنات انبیاء کرام کے زمانے میں بھی موجود تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی اس دنیا میں فساد مچاتے۔ پیارے دوستو، جنات انسانوں کو کچھ طریقوں سے فائدہ پہنچایا کرتے تھے، لیکن فائدے سے زیادہ وہ بنی نوع انسان کو نقصان پہنچایا کرتے، اس لیے حدیث میں جنات کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے دور میں ملتے ہیں۔ جنات کی شرارتوں اور مظالم کے حوالے سے قدیم عربی افسانوں میں بھی بے شمار کہانیاں ملتی ہیں، جس میں کسی ویران صحرا میں یک بیک دیو ہیکل جن ظاہر ہوتا ہے اور بے جا کسی بے گناہ انسان کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اس طرح کی کہانیاں اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بھی عربوں میں مشہور تھی۔ احادیث اور صحابہ کرام کے واقعات میں بھی اس طرح کے حادثوں کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں ایک عجیب و غریب واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت سعد کا تعلق قبیلہ خجر سے تھا۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت سعد اور آپ کے آباء و اجداد سرداری کے لیے مشہور تھے اور مدینہ کے اشراف میں شامل تھے۔ حضرت سعد نہایت ہی سخی انسان تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے گھر سے اصحاب صفہ کے افراد کے لیے روزانہ کھانا جاتا تھا۔ اسلامی جنگوں اور غزوات میں بھی مہاجرین کا علم امام علی رضی اللہ عنہ اور انصار کا پرچم حضرت سعد کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اسلامی لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تھا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی تھے جو تا عمر حضور کے شانہ بشانہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انصار کے ساتھ سقیفہ میں موجود تھے اور خلافت کے لیے خود کو نامزد کیا تھا، لیکن صحابہ کرام کی جماعت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا، جنہیں حضرت سعد نے خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے۔
خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی حضرت سعد سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کیا اور تمام عمر شام میں دین کی خدمت اور اشاعت کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی موت نہایت ہی عجیب و غریب اور پر اسرار طریقے سے ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد کو جنات نے شہید کر دیا تھا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سعد بن عبادہ 15 ہجری کی سال شام کے علاقے وران کے راستے سے سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سعد کا گزر ایک ویران صحرا سے ہوا جہاں جنات کا بسیرا تھا۔ واضح رہے کہ عرب کے صحراؤں میں زمانہ قدیم سے ہی جنات آباد تھے اور ان کے بڑے بڑے قبائل وہاں بسے ہوئے تھے۔ اس بنجر صحرا میں حضرت سعد کو حاجت محسوس ہوئی، لہٰذا آپ نے اپنی سواری کو وہاں روک دیا اور دور ایک کوڑے کے ڈھیر پر جا کر پیشاب کرنے لگے۔ اس جگہ ایک سوراخ تھا جس میں جنات کا ٹھکانہ تھا۔ پیشاب کرنے کے بعد جب حضرت سعد واپس لوٹے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ مجھے پشت میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اچانک آپ درد سے بے چین ہونے لگے اور تکلیف کی تاب نہ لا کر چند ہی لمحے میں وفات پا گئے۔ آپ کے ساتھی حیران اور پریشان تھے کہ اچانک اس سوراخ سے جس میں آپ نے پیشاب کیا تھا ایک بلند اور خوفناک آواز آئی کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد کو قتل کیا ہے، انہیں دل پر 2 تیر مارے ہیں اور نشانہ خطا نہیں ہوا۔ یہ آوازیں ان جنات کی تھی۔ لوگ خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور حضرت سعد کی لاش مبارک کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جنات چمٹنے اور نقصان پہنچانے کے واضح ثبوت اور روایت موجود ہے۔ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے عشق و محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات کوئی جن کسی انسان پر فریفتہ ہو کر اسے آ چمٹتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جنات کو تکلیف پہنچائے، برا بھلا کہے، کسی جن کو قتل کر ڈالے یا ان پر گندگی یا گرم پانی ڈال دے یا ان کے ٹھکانے پر گندگی پھیلا دے، خواہ یہ کام کسی انسان سے جان بوجھ کر ہو یا لا علمی میں، جنات اس قسم کی باتوں کا بدلہ لیتے ہیں۔ اور چونکہ جنات میں ظلم و جہالت اور سرکشی زیادہ ہے، لہٰذا وہ کسی بھی جرم کا بدلہ انسان کو قتل کر کے ہی لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حملہ کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے میرے پاس آ کر مجھ پر حملہ کر دیا تھا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا تو میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور گلا گھونٹ دیا، یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھوں پر محسوس کی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسے مسجد کی کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح تم سب اسے دیکھو، پر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنات اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کا کلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی مسنون اذکار شامل ہے، جسے ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دی گئی تعلیمات اور احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔